أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ معزز سامعین و مشاہدین کرام، خاکسار کا نام فرحان ربانی، خاکسار جماعت احمدیہ مسلمہ کا ایک ادنا خادم اور مربی سلسلہ ہے۔ خاکسار کا تعلق امریکہ سے ہے، اور خاکسار آپ کو جماعت احمدیہ مسلمہ کے اس پروگرام جو کہ جماعت کی مرکزی ویب سائٹ www.alislam.org کے تحت آتا ہے، پروگرام کا نام ہے آسک این امام اردو۔ اس کی ایک نئی نشست میں آپ کو خاکسار خوش آمدید کہتا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ایک نہایت ہی اہم موضوع ہے جس کے اوپر خاکسار آج بات کرنا چاہتا ہے۔ جیسے کہ 7 ستمبر ہے، اور پاکستان میں 7 ستمبر اپنی نوعیت کا ایک خاص دن ہے۔ آج سے 51 برس قبل، یعنی 51 years ago، پاکستان کا آئین ہے، اس کی سیکنڈ امینڈمنٹ یعنی دوسری آئینی ترمیم جو ہے وہ قومی اسمبلی نے پاس کی، اور اس جو ترمیم تھی اس کے مطابق ایک ایسا عمل دنیا میں پہلی دفعہ دیکھنے میں آیا جو دنیا کے پردے پہ اس سے پہلے کبھی دیکھا نہیں گیا۔ اس بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کے میں آپ کے سامنے کچھ گزارشات پیش کروں گا۔ اس دن کو یعنی 7 ستمبر کو مختلف ناموں سے پاکستان میں یاد کیا جاتا ہے۔ مجلس تحفظ ختم نبوت والے جو ہیں وہ اس دن جلوس وغیرہ نکالتے ہیں، اپنے جلسے وغیرہ کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جی انہوں نے احمدیت کو، جس کو یہ قادیانیت کہتے ہیں، شکست دے دی اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا۔ اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو تھے پیپلز پارٹی کے لیڈر اور اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم تھے، ان کی بڑی واہ واہ جو ہے وہ کی جاتی ہے، اور 1974 میں بھی کی گئی۔ تو آج میں جو سب سے پہلے بات کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ دن اپنی نوعیت کا جو تھا ایک بڑا خاص دن تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ایک دن نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا سورج جو تھا وہ چڑھا دیا۔ دنیا کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا دن جو بیان کیا جا سکتا ہے موجودہ یعنی قریب کے اس دور میں، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ 7 ستمبر سن 1974 کا دن تھا۔ وہ لوگ جو جماعت احمدیہ سے تعلق نہیں رکھتے ہو، جماعت کے مخالفین میں شامل ہیں، وہ بھی اس دن کو بڑی اہمیت کے ساتھ دیکھتے ہیں، اور وہ بھی اس دن کو وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کی بڑی خدمت ہوئی۔ اور جماعت احمدیہ مسلمہ جو ہے، ہمارے نزدیک بھی یہ دن بہت اہمیت کا حامل ہے۔ جیسے کہ میں نے بتایا، ہم تو اس دن کو رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سید الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا دن اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ صداقت کا دن کیوں سمجھتے ہیں؟ یہ تو وہ دن تھا جس دن پاکستان کی قومی اسمبلی نے احمدیوں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دے دیا۔ پھر اس دن میں ایسی کیا بات ہے کہ جس کو ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی نشانی کے طور پہ ایک دن کے طور پہ دیکھا جائے؟ اس کی وجہ ہے جو میں اس ویڈیو میں آگے چل کے بتاؤں گا، کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال قبل یہ پیشن گوئی فرمائی تھی کہ ایک اس قسم کا واقعہ رونما ہونا ہے، اور وہ واقعہ جو تھا وہ 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی سرزمین پر رونما ہوا۔ یہ واقعہ کیا تھا؟ اس کی ڈیٹیلز انشاءاللہ تعالی آج کے اس پروگرام میں آگے چل کے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے تو
میں آپ کے سامنے ایک ایسا واقعہ جو 1974 میں ہوا، جس کو بنیاد بنا کے بالآخر ایک کہہ لیں کہ ڈرامہ رچا گیا، اور اس کے نتیجے میں جماعت احمدیہ کو اسلام سے خارج کرنے کی جو ایک سوچی سمجھی ایک سازش تھی، وہ بنائی گئی. لہٰذا لیٹس گو بیک ان ٹائم، وقت کو تھوڑا پیچھے لے کے چلتے ہیں، اور مئی کا مہینہ ہے سن 1974. اب دیکھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں کیا ہو رہا تھا. مئی کے مہینے میں ایک دن نشتر میڈیکل کالج کے بعض طلباء جو تھے، یہ ٹرین کے ذریعے سے جا رہے تھے، اور راستے میں ان کا کچھ دیر کے لیے ٹرین کا جو ہے وہ پڑاؤ ہونا تھا ربا، جس کو اب ہم چناب نگر کہتے ہیں، اس کے ریلوے اسٹیشن پر. تو ٹرین رکتی ہے، اور نشتر میڈیکل کالج کے یہ جو لڑکے تھے، انہوں نے نہایت ہی ہلڑ بازیاں اور گندے اشارے اور گندی گالیاں اور گالم گلوچ اور اس قسم کی نازیبہ حرکات جو تھیں وہ کی، اور بڑا شور و غوغا مچایا. اپنی طرف سے شاید یہ سوچ رہے تھے کہ یہ کوئی اسلام کی خدمت کر رہے ہوں گے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کی تو خدمت کوئی نہیں کی انہوں نے، البتہ مولوی کے اسلام کی ضرور انہوں نے خدمت کی ہوگی. بہرحال انہوں نے اپنے زوم میں یہ حرکت کی، اور یہ حرکت کر کے ٹرین وہاں سے روانہ ہو گئی. اور ربا میں جو خدام تھے، جو احمدی نوجوان تھے، جنہوں نے یہ منظر دیکھا، وہ اس چیز سے بہت غصے میں تھے کہ یہ کیا حرکت ہوئی ہے. ہماری خواتین وہاں پہ موجود تھیں، بچے وغیرہ موجود تھے، بڑے بزرگ وہاں پہ موجود تھے ریلوے اسٹیشن پہ، جن کے سامنے یہ نازیبہ حرکات نشتر میڈیکل کالج کے لڑکوں نے کی. اس کے بعد یہ نشتر میڈیکل کالج کے جو لڑکے تھے، یہ 29 مئی کو اس جگہ سے دوبارہ گزرتے ہیں، یعنی ٹرین اب واپسی کا سفر اختیار کرتی ہے اور دوبارہ ربا کے ریلوے اسٹیشن پہ رکتی ہے. اب کی بار جو ربا کے بعض احمدی نوجوان تھے، وہ پہلے سے تیار تھے کہ اب اگر یہ لڑکے آئیں گے تو اب ان کو ہم مزہ سکھائیں گے کہ یہ جو حرکت کر کے گئے ہیں. لہٰذا نوجوانوں میں جس طرح ہو جایا کرتا ہے، تھوڑی بہت ہاتھا پائی وغیرہ ہوگی، اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا. چند لڑکے یہ نشتر میڈیکل کالج کے تھے، چند لڑکے یہ احمدی تھے جو ربا سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کی آپس میں جھڑپ ہوئی، اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا. نشتر میڈیکل کالج کے لڑکوں کو تھوڑی بہت چوٹے چھوٹے آ گئیں. ٹرین روانہ ہوئی اور وہاں سے چلی گئی. کوئی کسی کی وفات نہیں ہوئی، کسی کا کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا کہ جس کو آپ سنسنی خیز سمجھ سکیں. لیکن مولوی یعنی جو شیطان کے خاص چیلے ہوتے ہیں، غیر احمدی مولوی حضرات، انہوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور سوچا کہ اس موقع سے کس طرح فائدہ اٹھا کے جماعت احمدیہ کو نقصان پہنچایا جائے. لہٰذا باقاعدہ بکروں کی کٹی ہوئی زبانیں لے کر لوگوں کو اشتعال دلانے کے لیے یہ کہا گیا، مولویوں نے یہ کہا کہ یہ دیکھو جی، ہمارے لڑکے نشتر میڈیکل کالج کے جو تھے ربا کے راستے سے آ رہے تھے، تو ربا میں احمدیوں نے پکڑ کر ان کی زبانیں کاٹ دی. انا للہ و انا الیہ راجعون. جھوٹ کی کوئی انتہا نہیں. یہ غیر احمدی مولوی حضرات جب جھوٹ بولنے پہ آتے ہیں تو اس طرح جھوٹ بولتے ہیں جیسے کہ کوئی حلوہ کھا رہے ہو. ان کے جھوٹ میں اور ان کے حلوہ کھانے میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں چیزیں یہ ٹکا کے کرتے ہیں. بہرحال اس طرح سے انہوں نے عوام کو اشتعال دلایا، اور ملک میں دنگا فساد کی جو ایک لہر تھی وہ دوڑ گئی. اس وقت ہمارے امام جماعت احمدیہ کے تیسرے خلیفہ حضرت مولانا حافظ مرزا ناصر احمد صاحب رحمہ اللہ نے جمعے کا خطبہ ارشاد فرمایا، جو اس واقعے کے 2 دن بعد تھا. میں آپ کے سامنے اس جمعے کے خطبے سے ایک اقتباس اب آپ کی خدمت میں جو ہے وہ میں اس وقت اسکرین پہ دکھا کے تو میں پیش کرنا چاہوں گا. یہ اس وقت آپ کی اسکرین کے اوپر جماعت احمدیہ کے تیسرے خلیفہ جو تھے ان کا یہ میں خطبے کا جو اقتباس ہے وہ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ جمعے کا خطبہ بیان فرمودہ 31 مئی سن 1974 بمقام مسجد اقصی ربا ہے.
حضرت خلیفۃ مسیح ثالث رحمہ اللہ نے سورہ محمد کی یہ 2 آیات تلاوت فرمائیں. اس کے بعد آگے چل کے آپ نے بیان کیا کہ صبر اور دعا کے ساتھ اپنی زندگی کے لمحات گزارو، مگر اہل ربہ میں سے چند ایک نے اس نصیحت کو غور سے سنا نہیں اور اس پر عمل نہیں کیا، اور جو فساد کے حالات جان بوجھ کر اور جیسا کہ قرائن بتاتے ہیں بڑی سوچی سمجھی اسکیم اور منصوبے کے ماتحت بنائے گئے تھے، اس کو سمجھے بغیر جوش میں آ کر وہ فساد کی کیفیت جس کے پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی مخالفت کی، اس تدبیر کو کامیاب بنانے میں حصہ دار بن گئے اور فساد کا موجب ہوئے. یعنی ربا کے چند جو نوجوان تھے وہ ہمارے مخالفین کی چال کو سمجھ نہیں سکے اور ان کی چال میں آ گئے، اور اس طرح پہ جب لڑائی ہوئی تو جو مولوی چاہتا تھا وہ موقع ان کو میسر آ گیا. اس کے بعد ہمارے خلیفہ نے بیان کیا 29 مئی کو اسٹیشن پر یہ واقعہ ہوا. اس وقت اس واقعے کی 2 شکلیں دنیا کے سامنے آتی ہیں. ایک وہ جو انتہائی غلط اور باطل شکل ہے، مثلا ایک روزنامے نے لکھا کہ 5000 نے حملہ کر دیا، مثلا یہ کہ احمدیوں کی طرف سے سوچی سمجھی اسکیم کے ماتحت ایسا کیا گیا وغیرہ وغیرہ. یہ بالکل غلط ہے، اس میں شک نہیں. لیکن دوسری شکل یہ ہے کہ کچھ آدمیوں نے بہرحال اپنے مقام سے گر کر اور خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کو چھوڑتے ہوئے فساد کا جو منصوبہ دشمنوں کی طرف سے بنایا گیا تھا اسے کامیاب کرنے میں شامل ہو گئے. اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور چونکہ ایسا ہوا اور اگر دشمن کو آپ کے 10 آدمی 1000 نظر آتے ہیں تو اس سے آپ کی براءت نہیں ہوتی، یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے، لیکن آپ کی براءت اس سے نہیں ہوتی. جتنے بھی اس جھگڑے میں شامل ہوئے انہوں نے غلطی کی، اور سوائے نفرت اور مذمت کے اظہار کے ان کے اس فعل کے خلاف ہم کچھ کر نہیں سکتے، نہ امام جماعت احمدیہ یعنی حضور خود اور نہ جماعت احمدیہ. اس لیے انہوں نے تو غلطی کی، اور چونکہ وہ دشمن کی سوچی سمجھی تدبیر تھی اور ایک نہایت بھیانک منصوبہ ملک کو خراب اور تباہ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، اب اس میں آپ کا ایک حصہ شامل ہو گیا، اور اب ملک کے ایک حصے میں آگ لگی ہوئی ہے، اور اس آگ کو اس رنگ میں ہوا دی جا رہی ہے کہ یہ شدت اختیار کرے گی. یہ آگ جہاں لگی ہے وہاں سن 1953 کی آگ سے زیادہ شدید طور پر لگی ہوئی ہے. اس وقت حکومت وقت زیادہ تدبر اور زیادہ انصاف سے کام لے رہی تھی. اس وقت یعنی 1953 میں اس وقت حکومت وقت زیادہ تدبر اور زیادہ انصاف سے کام لے رہی تھی. اس وقت جو رپورٹیں آ رہی ہیں اگر وہ درست ہیں تو ان سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ حکومت وقت نہ تدبر سے کام لے رہی ہے اور نہ انصاف سے کام لے رہی ہے. بہرحال یہ تو تحقیق کے بعد ہی پتہ لگے گا، لیکن اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جن حصوں میں آگ لگی ہے وہاں 1953 سے زیادہ شدت کے ساتھ اس فساد کے شعلے بھڑک رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں بعض احمدیوں کے دلوں میں گھبراہٹ بھی پیدا ہو سکتی ہے. میں حقیقت بیان کرنے کے لیے یہ کہتا ہوں، ورنہ میرا یہ کام نہیں تھا کہ میں یہ بتاؤں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے. جو سیاست دان ہیں ان کو اپنا مفاد خود سمجھنا چاہیے، اگر نہیں سمجھیں گے تو دنیا میں حکومتیں آتی بھی ہیں جاتی بھی ہیں. میری اس سے کوئی غرض نہیں، میں تو ایک مذہبی آدمی ہوں، نصیحت کرنا میرا کام ہے. ان کو بھی ایک رنگ میں نصیحت کر دی، سمجھنا نہ سمجھنا ان کا کام ہے. لیکن اصل چیز میں آپ کے سامنے اول یہ لانا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے بھی غلطی کی ہے اور ہمیں اس چیز کو تسلیم کرنا چاہیے. دوسرے یہ کہ صرف انہوں نے غلطی نہیں کی بلکہ انہوں نے اپنی ناسمجھی کے نتیجے میں دشمن کے ایک سوچے سمجھے منصوبے میں شمولیت کی اور جماعت کے لیے بھی پریشانی کے سامان پیدا کرنے کے موجب بنے اور ملک کے لیے بھی کمزوری کا سامان پیدا کرنے کا موجب بنے. میں سمجھتا ہوں اور میں انہیں یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کم از کم 10,000 مرتبہ استغفار کریں. یہ احمدی نوجوان جو اس لڑائی میں شامل تھے جو نشتر میڈیکل کالج کے لڑکوں کے ساتھ ہوئی، ان کو مخاطب کر کے ہمارے امام ہمیں کیا تعلیم دے رہے تھے دیکھیے، اور پھر موازنہ کر کے دیکھیے کہ دوسری طرف ہمارے مخالفین کے جو مولوی تھے وہ اپنے نوجوانوں کو کیا تعلیم دے رہے تھے. ہمارے امام کہتے ہیں خلیفۃ مسیح ثالث رحمۃ اللہ علیہ کہ انہیں میں یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کم از کم 10,000 مرتبہ استغفار کریں اور توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگیں جو بھی اس معاملے میں شامل ہوئے ہیں. مجھے ان کا علم نہیں
لیکن جو بھی شامل ہوئے ہیں وہ کم از کم 10,000 مرتبہ استغفار کریں اور خدا تعالیٰ کے حضور آجزانہ جھکیں اور اپنی بھلائی کے لیے اور خود کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچانے کے لیے 10,000 مرتبہ اس سے معافی مانگیں اور اس کے حضور آجزانہ جھکے رہیں جب تک اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہ کر دے۔ دوسری بات میں جماعت کے مخلص سمجھدار فدائی حصے کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آگ تو بڑی شدت سے بھڑکائی گئی ہے، لیکن یہ آگ ناکام ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ ناکامی اس معنی میں نہیں کہ کسی احمدی کو بھی مختلف قسم کی قربانیاں نہیں دینی پڑیں گی، وہ تو دینی پڑیں گی جب تک جماعت احمدیہ کے احباب وہ اور اس قسم کی تمام قربانیاں خدا کے حضور پیش نہیں کرتے جو قربانیاں کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم نے خدا کے حضور پیش کی تھیں۔ اس وقت تک وہ ان انعامات کو بھی حاصل نہیں کر سکتے جو صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کریم سے حاصل کیے تھے۔ لیکن دنیا کے کسی دماغ میں اگر یہ بات آئے کہ ساری دنیا کی طاقتیں مل کر بھی اللہ تعالیٰ کی غلبہ اسلام کی اس تدبیر اور اللہ تعالیٰ کے غلبہ اسلام کے اس منصوبے کو ناکام بنا سکتی ہیں جس غرض کے لیے جماعت احمدیہ قائم کی گئی تھی، تو ہمارے نزدیک وہ روحانیت سے دور ہونے کی وجہ سے ناسمجھی کے خیالات رکھنے والا ہے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ خدا تعالیٰ کا یہ منصوبہ ناکام ہو جائے۔ پھر آپ نے جماعت کے ایک حصے کو مخاطب کر کے فرمایا، آپ نے فرمایا یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہمارا یہ عقیدہ صرف نظریاتی عقیدہ نہیں بلکہ ہماری زندگیوں نے اس صداقت کو سینکڑوں بار مشاہدہ کیا ہے کہ خدا تعالیٰ کا کلام بہرحال کلام اللہ ہے اور غیر اللہ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ ہم علی وجہ البصیرہ اپنی زبان سے بھی، اپنے عمل سے بھی، اپنے جذبات سے بھی، ہم اپنی روح کے ہر پہلو سے دنیا میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ اس خدا کے کلام میں غیر اللہ کا کوئی دخل نہیں ہے، اور یہ کلام ہم میں سے ہر ایک کے کان میں بڑے پیار کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے، انتم الاولاون، انتم الاولاون، آخرکار تم ہی غالب رہو گے۔ جو خدا تعالیٰ سے دور ہونے والے ہیں، جو خدا تعالیٰ کی معرفت نہیں رکھتے، جو غلط فہمیوں میں مبتلا ہیں، وہ ناسمجھیوں کے نتیجے میں غلط اعلانات کرتے ہیں، ان کی باتیں باطل ہیں اور وہ مٹ جائیں گی۔ آج جو تمہارا دشمن ہے، آج جو ہمارا دشمن ہے، وہ یہ حقیقت یاد رکھے کہ کل وہ ہمارا دوست ہوگا، وہ اپنے کیے پر پچھتا رہا ہوگا، وہ ہم سے مصافحہ کرنے میں فخر محسوس کر رہا ہوگا کہ یہ وہ قوم ہے جس کو پہچانا نہیں گیا، یہ وہ جماعت ہے جس کو دھتکارا گیا اور کمزور سمجھا گیا اور دکھ دینے کی کوششیں کی گئیں اور ایذا پہنچائی گئی، اور اللہ تعالیٰ کے فعل نے یہ ثابت کر دیا کہ یہی جماعت صداقت پر قائم ایک جماعت ہے۔ اس اقتباس کو پیش کرنے کے بعد مضمون کو آگے لے کے بڑھتے ہیں۔ اس واقعے کی آڑ میں جو مولوی حضرات تھے انہوں نے اس وقت کی جو حکومت تھی، یعنی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت، اس کے اوپر دباؤ ڈالنا شروع کیا اور اس قسم کے مطالبے شروع کر دیے کہ جی احمدیوں کو، جن کو قادیانی یہ لوگ کہتے ہیں، ان کو دائرہ اسلام سے خارج کرو، اور اس واقعے کو آڑ بنا کے یہ پورا منصوبہ بنایا گیا۔ اب دنیا کے سامنے اپنا فیس سیونگ کے لیے اس وقت کی جو بھٹو حکومت تھی انہوں نے یہ طرز اپنائی کہ جی ہم انصاف دکھانے کے لیے کہ جی دیکھیں جی ہم نے بڑے انصاف سے کام لیا ہے۔ جماعت احمدیہ کے خلیفہ جو اس وقت خلیفہ تھے، ہمارے تیسرے خلیفہ حضرت حافظ مرزا ناصر احمد صاحب رحمہ اللہ کو قومی اسمبلی میں بلایا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ 5 ارکان کے ساتھ، یعنی اپنے ساتھ 4 اور اشخاص کو لے کے جماعت احمدیہ کی نمائندگی میں آپ قومی اسمبلی جاتے ہیں، اور پھر قومی اسمبلی میں اگست اور ستمبر کے مہینے میں کارروائی ہوتی ہے۔ تقریباً 9-10 دن تک بیان جو تھا یا کراس کوشچننگ جو تھی حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کی اس وقت کے اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار صاحب کرتے ہیں، اور پھر آخر میں علماء جو تھے ان کو بھی موقع ملتا ہے کہ جی وہ بھی اپنے سوالات وغیرہ جو ہیں وہ پیش کر سکیں۔ یہ تمام تر جو ریکارڈنگ تھی، یعنی یہ تمام تر جو قومی اسمبلی کی کاروائی تھی، یہ ان کیمرہ ریکارڈ ہوئی،
اس کو ریکارڈ کیا گیا اور اس ریکارڈنگ کو ریلیز نہیں کیا گیا، اور اس کے پیچھے بھی بڑی ان کی حکمت تھی کہ اس کو ریلیز نہیں کرنا۔ اور واقعے کے کوئی 36 سال بعد 2012 کے لگ بھگ کسی وقت انہوں نے، یعنی پاکستان کی حکومت نے، اس قومی اسمبلی کی کارروائی کو ریلیز کیا۔ اس کے بارے میں بھی ذرا چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ یہ جو کارروائی تھی جس میں جی قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا، اس میں انہوں نے یہ اسپیشل کمیٹی بنائی اور علماء کو بھی دعوت دی گئی، مختلف فرقوں کے جو علماء کرام تھے وہ وہاں پہ بیٹھے اور ریکارڈنگ ہوئی، یہ جو بھی سوالات وغیرہ تھے، جو بھی یہ تمام تر کارروائی تھی۔ اس کو ریلیز تب کیا گیا جب جتنے بھی جو آئی وٹنسز تھے وہ اس دنیا سے رحلت نہیں فرما گئے، تب تک اس ریکارڈنگ کو ریلیز نہیں کیا گیا۔ ریکارڈنگ سے مراد میری یہ ہے کہ جو کارروائی تھی اس کی تحریری جو رپورٹ تھی، ورنہ جو ان کیمرہ ریکارڈنگ تھی وہ تو آج تک ریلیز نہیں کی، اور ہم تو کہتے ہیں کہ کریں۔ اب دیکھیے کہ اس کارروائی کے اندر انہوں نے کیا کیا کام کیے اس رپورٹ کو شائع کرنے کے لیے۔ انہوں نے، جیسا کہ ایک دستور ہوتا ہے جتنے مہذب ممالک ہیں، وہاں پہ جب بھی قومی اسمبلی میں ان کی وہ کسی وٹنس کو بلاتے ہیں کسی ٹیسٹمنی کے لیے، تو جب وہ ٹیسٹمنی پیش کرتا ہے بندہ، اس کے بعد اس کی ٹیسٹمنی کو ریٹن فارم میں، تحریری شکل میں اس کو پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھو اگر کوئی چیز غلط نوٹ کر لی گئی ہے تو اس کو آپ تصحیح فرما دیں اور واپس دیں تاکہ وہ آفیشیل ریکارڈ کا حصہ بنے۔ ہمیں یہ جو انہوں نے خود تحریری کارروائی شائع کی ہے پاکستان کی حکومت نے، اس کو پڑھ کے معلوم ہوتا ہے کہ جی مثلاً صفحہ نمبر 55-56 جلد نمبر 1 میں باقاعدہ چیئرمین کمیٹی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریکارڈنگ تصحیح کے لیے وٹنس یعنی جماعت احمدیہ کو نہیں دی جائے گی، اور کہتے ہیں کہ یہ پریولیج کہ جو بیان دیا جا رہا ہے اس میں اگر کوئی غلطی ہے تو وہ تحریری شکل میں پیش کی جائے اور وٹنس جو ہے وہ اس کو درست کر کے پھر واپس کرے تاکہ آفیشیل ریکارڈ کا وہ حصہ بن سکے۔ یہ صرف ممبرز کے لیے ہے، ان کے لیے نہیں ہے، یعنی جماعت احمدیہ کے ارکان کے لیے نہیں ہے۔ پھر اس ریکارڈنگ کو غلطیوں سے پاک اور تصحیح کرنے کی ذمہ داری دی کس کو گئی؟ جماعت احمدیہ کے اشد ترین مخالف ممبر قومی اسمبلی مولوی ظفر احمد صاحب انصاری کو۔ یہ تھا ان کا انصاف۔ جو ہمارا مخالف ہے اس کو کہا گیا کہ جی جماعت احمدیہ کے خلیفہ کی طرف سے جو بھی بیانات پیش ہوں گے ان کو آپ تصحیح کر کے تو وہ رپورٹ آپ کے جو ہے وہ زیر نظر ہوگی اور آپ اس کے سرپرست ہوں گے، آپ اس کے انچارج ہوں گے۔ کبھی خود سوچیں یہ اس بات کے اندر کتنا انصاف ہے اور کتنی عقل کا یہ کام ہے کہ جماعت احمدیہ کی طرف جو بھی بات منسوب کرنی چاہیں یہ مولوی صاحب بآسانی کر سکتے کہ جی جماعت احمدیہ کے خلیفہ نے یہ بات کی، اور اصل میں وہ بات کہیں بھی نہ ہو۔ یا تو یہ ہوتا نا کہ جو ریکارڈنگ تھی، اصل ایکچوئل ریکارڈنگ تھی، ویڈیو ریکارڈنگ، وہ ریلیز کر دیتے، آڈیو ٹیپ وغیرہ ریلیز کر دیتے، کراس ریفرنس کر لیا جاتا۔ وہ چیز تو ہو نہیں سکتی، لہٰذا اپنی منمانی کی گئی۔ اس کے بعد دیکھیے اب یہ جو رپورٹ شائع بھی کی، کوئی 21 جلدیں غالباً اس کی انہوں نے شائع کی ہیں۔ اب کیا یہ پوری کی پوری جو ریکارڈنگ تھی اس کو تحریری شکل میں شائع کیا گیا ہے یا یہاں پہ بھی یہ ڈنڈی مار گئے؟ کوئی بھی شخص جو تھوڑا سا بھی انصاف سے کام لینے والا ہے، تھوڑی سی بھی عقل رکھتا ہے، اگر وہ اس قومی اسمبلی کی کارروائی کو پڑھ لے، پہلی جلد کو اٹھا لیں آپ، جا بجا مختلف مقامات پہ جماعت احمدیہ کی طرف سے جو ایک کتابچہ شروع میں پڑھ کے جماعت احمدیہ کے خلیفہ نے پیش کیا تھا، اس کا نام ہے محضر نامہ۔ محضر نامہ، یہ میں اس وقت آپ کو محضر نامہ جو ہے یہ اسکرین پہ آپ کو ساتھ ساتھ میں دکھا بھی دیتا ہوں کہ میں جس کتاب کی بات کر رہا ہوں وہ کتاب کون سی ہے۔ تو یہ ہے جی محضر نامہ، یہ ہمارے خلیفہ نے اس وقت پورا منوان پڑھ کے سنایا اور جمع بھی کروایا قومی اسمبلی کو۔
اس کمیٹی کو سرے سے اس کو شامل ہی نہیں کیا گیا اس رپورٹ میں. اس کا حوالہ دیا گیا کہ جی میزر نامے میں حوالہ دیا ہوا ہے، میزر نامے میں فلاں بات پیش کی ہے، میزر نامے میں فلاں حدیث کا حوالہ دیا ہے، فلاں علماء کے فتوے کوٹ کیے ہیں، لیکن پورے کا پورا مضمون میزر نامہ کا سرے سے اڑا دیا گیا، پیش ہی نہیں کیا. اس کی وجہ یہ تھی وہ جانتے تھے میزر نامہ جماعت احمدیہ کی پراپرٹی ہے، اس کے اندر یہ ڈنڈی نہیں مار سکیں گے، لہٰذا میزر نامے کو سرے سے انہوں نے اڑا دیا. صرف میزر نامہ پیش نہیں تھا کیا گیا، میزر نامے کے علاوہ 15 اور ضمیمہ جات تھے، یعنی اور چھوٹی چھوٹی کتابیں وغیرہ تھیں جو جماعت احمدیہ کی طرف سے پیش کی گئیں، ان کو بھی نہیں شامل کیا گیا. اور صرف یہیں پہ بات نہیں ختم ہوتی، بلکہ جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ اس کو پڑھیں کاروائی کو، اکثر مقامات پر جماعت احمدیہ کے خلیفہ سے کوئی بات پوچھی جاتی ہے، حضرت حافظ مرزا ناصر احمد صاحب رحمہ اللہ جواب دیتے ہیں تو جواب بیچ میں ڈاٹ 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 لگا کے ختم کر دیتے ہیں. کہیں پہ حضور نے اگر عربی کوئی عبارت کوٹ کر رہے ہیں، قرآن کی آیت ہے، حدیث ہے، تو یہ لکھ کے آگے عربی ڈاٹ 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 حذف کر دیتے ہیں، اڑا دیتے ہیں، لکھتے نہیں ہے کہ آگے کیا بات کیا بیان کیا ہوئی ہے. اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ کتنی ناانصافی کے ساتھ انہوں نے یہ نامکمل طور پہ یہ کاروائی جو تھی اس کو شائع کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ جی یہ ہم نے بڑا انصاف سے کام لیا ہے. بہرحال اس بارے میں 2 کتابیں جو ہیں، یعنی ایک کتاب وہ جو میزر نامہ ہے جو میں نے ابھی اسکرین کے اوپر دکھائی، یہ میں ایک دفعہ دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں. 2 کتابیں ہیں جن کا میں خاص طور پہ اس وقت ذکر کر رہا ہوں. یہ 2 کتابیں آپ حضرات جماعت احمدیہ کی اس مرکزی ویب سائٹ www.alislam.org پہ جا کے ضرور پڑھیں، ضرور پڑھیں. یہ وہ کتاب ہے جس سے پاکستان کے مولوی ڈرتے ہیں، یہ وہ کتاب ہے جس سے پاکستان کی قومی اسمبلی ڈرتی تھی. اس کتاب میں ایسا کیا ہے، یہ کون سی جنوں والی کتاب ہے جس کا خوف ان مولویوں پہ، ان سیاستدانوں پہ طاری ہے، آج تک ہے. جماعت احمدیہ کی اس کتاب کو بین کیا ہوا ہے، جماعت احمدیہ کی ویب سائٹ کو بھی بین کیا ہوا ہے پاکستان میں کہ کہیں لوگ یہ حقیقت میں پڑھ نہ لیں. لہٰذا پاکستان سے تعلق رکھنے والے یا ان ممالک سے تعلق رکھنے والے جہاں پہ جماعت احمدیہ کی ویب سائٹ کو بین کر دیا گیا ہے، کوئی بھی شخص اگر اس کتاب کو پڑھنا چاہتا ہے، آپ وی پی این لگا کے اس ویب سائٹ کو ایکسس کر سکتے ہیں. اور اگر وی پی این آپ کو نہیں لگانا آتا، آپ اردو آسک URDUASK اردو آسک @alislam.org کے اوپر ای میل بھیجیں، آپ کو یہ کتاب میں انشاءاللہ تعالی بذریعہ ای میل بھیج دوں گا. لہٰذا یہ کتاب پڑھیں جس میں جماعت احمدیہ کا موقف بیان کیا گیا ہے. اور دوسری کتاب جو میں آپ کو اس وقت ریکمینڈ کروں گا وہ یہ اسکرین کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کا نام ہے دوسری آئینی ترمیم سن 1974 خصوصی کمیٹی میں کیا گزری. 600 کے لگ بھگ یہ صفحات پر مبنی کتاب ہے. اس کو آپ دیکھ لیں، اس میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ جی یہ جو کاروائی کی گئی تھی اس کی منو ان کل کیا حقیقت تھی، اور مولویوں کا اور ان قومی اسمبلی کے یہ جو کمیٹی کے ممبران تھے ان کا کیا عمل دخل تھا. مضمون کو آگے لے کے چلتے ہیں. جب یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے یہ اپنی طرف سے مارکا مارا اور 90 سالہ قادیانی مسئلہ اپنے زوم میں انہوں نے حل کر دیا کہ جی جماعت احمدیہ کو اسلام سے خارج قرار دے دیا، مولویوں نے ان کی بڑی واہ واہ کی، بلکہ جو پہلا جمعہ اس کے بعد آیا اس پہ باقاعدہ مولویوں کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ جی مختلف مکاتب فقہ سے تعلق رکھنے والے علماء دین جو ہیں وہ اپنی اپنی مساجد میں اپنے اپنے جمعے کے خطبات کے بعد ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے حق میں لمبی عمر کے لیے دعا کریں. انہوں نے اسلام کی وہ خدمت کی ہے جو آج تک کسی نے نہیں کی. وہ کہتے ہیں اب اسلام واقعتاً پاکستان جو ہے وہ ایک اسلامی ملک بن گیا، گویا کہ اس سے پہلے نہیں تھا. مارکا کیا مارا جی ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے؟ فار پولیٹیکل ریزن، سیاسی مفادات کی خاطر احمدیوں کو دار اسلام سے خارج کر دیا. اب اس بحث میں جائے بغیر کہ کیا کسی ملک کی قومی اسمبلی کو، سیاستدانوں کو، پولیٹیشنز کو اختیار ہے کہ وہ مذہبی امور میں دخل دیں اور کہیں کہ جی کون مسلمان ہے کون نہیں، کون عیسائی ہے کون نہیں، کون یہودی ہے کون نہیں، کون ہندو ہے کون نہیں، کون سکھ ہے کون نہیں. دنیا کے کسی ملک میں آج تک ایسا واقعہ نہیں دیکھا گیا کہ ملک کی قومی اسمبلی قانون سازی کرے اور اس کے نتیجے میں کہے کہ جی فلاں فرقہ جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ پہلی دفعہ واقعہ رونما ہوتا ہے دنیا کے پردے پہ،
اور اس کا سرا جاتا ہے، اس کا تاج جاتا ہے پاکستان کی قومی اسمبلی سن 74 کی ان کے سر پہ۔ اپنے زوم میں بہت بڑا انہوں نے مارکا مارا۔ اب جنہوں نے یہ مارکا مارا، خدا تعالیٰ نے ان کے ساتھ پھر کیا سلوک کیا؟ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جنہوں نے مولویوں کو خوش کرنے کے لیے یہ حرکت کی، خود تختہ دار پر لٹکائے گئے۔ چند سالوں کے اندر اندر 1970 کی دہائی کے اندر اندر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی کے تختے پہ اس شخص نے چڑھایا جس کو خود ذوالفقار علی بھٹو صاحب نیچے سے اوپر لے کر آئے تھے، یعنی جنرل ضیاء الحق صاحب نے۔ اس وقت جب یہ بھٹو صاحب نے جماعت کو اسلام سے خارج قرار دینے کی مہم چلائی اور قومی اسمبلی میں یہ ترمیم پاس ہوئی، اور اس طرح پہ ملک میں ایک شور بپا ہو گیا۔ اس کے بعد کچھ عرصے کے اندر اندر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت مارشل لاء کے ذریعے سے گرا دی گئی۔ جنرل ضیاء صاحب آتے ہیں اور ذوالفقار علی بھٹو کے اوپر قتل کا مقدمہ چلا کے ان کے اوپر ملٹری کورٹ کے اندر جو ہے وہ مقدمہ چلتا ہے، اور اس مقدمے کے نتیجے میں ان کو پھانسی کی سزا سنائی جاتی ہے۔ اس وقت کیا ہوتا ہے یہ بھی ذرا سن لیجئے۔ بھٹو صاحب کو جب پھانسی کی سزا دی جانے لگی تو اس وقت ایک اخبار نے یہ رپورٹ اپنی جو تھی، اپنا تبصرہ جو تھا، وہ یہ اشاعہ کیا کہ جی بھٹو صاحب کو جو اپنی عمر کے 52ویں سال میں تھے، ان کی جو پھانسی کی سزا ہے اس کو 1 سال ملتوی کر دیں، ورنہ یہ قادیانی حضرات کہیں گے کہ مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی جماعت احمدیہ کے جو بانی تھے حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو ان کی ایک وحی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ جماعت احمدیہ کا ایک دشمن ہوگا، وہ 52 سال کی عمر سے تجاوز نہیں کر سکے گا، 52 سال کی عمر میں قدم رکھے گا اور خدا تعالیٰ اس کو مار دے گا۔ تو وہ کہتے تھے کہ جی بھٹو صاحب کی سزا کو ملتوی کر دیں تاکہ کہیں احمدی حضرات یہ نہ کہے کہ مرزا صاحب کی پیشن گوئی پوری ہو گئی۔ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا ان لوگوں نے، لیکن خدا کی تقدیر کو بدل نہیں سکے۔ جنرل ضیاء ہمارا کوئی سگا رشتہ دار تو تھا نہیں، انہوں نے بھی جو کسر تھوڑی بہتی رہ گئی تھی جماعت احمدیہ کی مخالفت کی، وہ پھر جنرل ضیاء صاحب نے آ کے جو آرڈیننس 20 پاس کیا، اس کے نتیجے میں پھر انہوں نے بڑا کچھ کیا جماعت کے خلاف۔ ان کا کیا انجام ہوا وہ بھی دنیا جانتی ہے۔ خدا کی تقدیر نے جنرل ضیاء صاحب کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیے، اور آج دنیا ان کو ذلت اور رسوائی کے ساتھ یاد کرتی ہے۔ بدنام زمانہ کردار کے طور پہ ان کو دنیا آج یاد کرتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جی یہ جو قومی اسمبلی کے یہ اس کمیٹی کے ممبران تھے جنہوں نے جماعت احمدیہ کے خلاف یہ قرارداد پاس کی، ان کے بارے میں جب جنرل ضیاء صاحب نے آ کے ان کا تختہ الٹایا بھٹو حکومت کا، کرتاس ابیض کے نام سے انہوں نے وائٹ پیپر ایک رسالہ شائع کیا، اس میں انہی قومی اسمبلی کے ممبران کے بارے میں جو باتیں پیش کی گئیں، آپ کرتاس ابیض بھٹو کا دور حکومت جلد سوم صفحہ نمبر 182 تا 185 میں پڑھ سکتے ہیں۔ میں خلاصتاً بیان کر دیتا ہوں۔ ان اراکین اسمبلی کے بارے میں ضیاء حکومت نے یہ وائٹ پیپر شائع کیا، اور ان میں سے بیشتر کے لیے ایسے شواہد مہیا کیے جس نے انہیں خائن، راشی، جھوٹا، بد معاملہ، بدعنوان، شرابی، زانی، اغوا کے کیسز میں ملوث، رساگیر، اسمگلر، تخریب کار وغیرہ قرار دیا۔ یہ ہیں آپ کے ہیروز جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کی بہت بڑی خدمت کی ہے، یہ ہیں آپ کے ہیروز۔ بہرحال ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جو کیا وہ کیا۔ جب قومی اسمبلی میں یہ جرا وغیرہ چل رہی تھی جماعت احمدیہ کے خلیفہ سے، تو اس وقت جماعت احمدیہ کے خلیفہ کے سامنے یہ بات پیش کی گئی، جماعت احمدیہ کے ہمارے خلیفہ نے یہ بات پیش کی کہ دیکھیں جی، مسلمان کی جو تعریف ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان شدہ، وہ 3 باتیں ہیں، اور وہ ساری ہمارے اوپر، وہ 3 تعریفیں ہیں، وہ ساری کی ساری ہم پہ پوری اترتی ہیں۔ جو خود کو مسلمان کہے وہ مسلمان ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی طریقے سے
جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ مسلمان ہے. ہمارا کلمہ یہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تیسری بات، جو مسلمانوں کا ذبیحہ کھائے، مسلمانوں کی نماز پڑھے ان کے قبلہ رخ ہو کے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مسلمان ہے. ہم وہی نماز پڑھتے ہیں جو آپ پڑھتے ہیں، ہمارا قبلہ بھی وہی ہے، خانہ کعبہ جو آپ کا ہے. ہم آپ کا ذبیحہ کھاتے ہیں، مسلمانوں کا ذبیحہ ہم کھاتے ہیں، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من اکل ذبیحتنا. تمام تر باتیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان ہونے کے لیے لازم قرار دی تھی، وہ ساری باتیں جماعت احمدیہ کے اوپر پوری اترتی ہیں. ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق مسلمان ٹھہرتے ہیں. مولوی اور پاکستان کے آئین کے مطابق ٹھہریں یا نہ ٹھہریں فرق ہی نہیں پڑتا. ایک طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا آئین ہے جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، شریعت اسلامیہ کہتے ہیں. دوسری طرف ذوالفقار علی بھٹو کا آئین ہے یا مولویوں کا آئین ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. کیا قریش مکہ کا آئین جیتا تھا یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آئین جیتا تھا؟ کفار مکہ کا آئین تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر کہتا تھا، نعوذ باللہ من ذالک. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا آئین جیتا، کفار کے آئین کی کوئی پرواہ نہیں کی گئی. اسی طریقے سے ایک طرف فرعون کا آئین تھا تو دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آئین تھا. ایک طرف فرعون کا آئین تھا اور دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے. فرعون کا آئین پارا پارا ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی جماعت کے ساتھ غالب رہے. لہذا آج کے اس دور میں بھی یہ آئین جو جماعت احمدیہ کو، جو کہ کلمہ کو جماعت ہے، کافر قرار دیتی ہے، دائرہ اسلام سے خارج قرار دیتی ہے، اس آئین کی کوئی حیثیت نہیں خدا تعالیٰ کے آئین کے مقابل پر جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آئین ہے. اب دیکھیے کہ یہ 7 ستمبر کا دن کیسے اہمیت کا حامل ہے. کس طرح سے اس دن نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا سورج چڑھا دیا. 14 صدیاں قبل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں یہ بات بیان فرمائی تھی. یہ سنن ترمذی میں حدیث جو ہے یہ آئی ہے. یہ میں نے آپ کو کور دکھا دیا، اب میں آپ کو حدیث دکھاتا ہوں. یہ پہلی حدیث جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا سنن ترمذی کی کتاب الایمان حدیث نمبر 2640 ہے. اس کے الفاظ ہیں ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تفرقت الیہود علی 71 او 72 فرقة والنصارى مثل ذلك وتفترق امتی علی 73 فرقہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود 71 یا 72 فرقوں میں بٹ گئے اور نصارہ بھی اسی طرح بٹ گئے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. اس کے بعد اگلی حدیث ہے اسی کتاب سے 2641 حدیث نمبر ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ حَتَّىٰ إِن كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَىٰ أُمَّهُ عَلَانِيَةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا ومن هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. اس حدیث کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ حدیث نمبر ہے 2641. عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے ساتھ ہو بہو وہی صورتحال پیش آئے گی جو بنی اسرائیل کے ساتھ پیش آ چکی ہے، یعنی مماثلت میں دونوں برابر ہوں گے، یہاں تک کہ ان میں سے کسی نے اگر اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ زنا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسا شخص ہوگا جو اس فعل شنیع کا مرتکب ہوگا. بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی اور ایک فرقے کو چھوڑ کر باقی سبھی جہنم میں جائیں گے. صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول یہ کون سی جماعت ہوگی؟ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر ہوں گے. یہاں پہ ما انا علیہ و اصحابی یعنی ان لوگوں کا وہی عقیدہ ہوگا اس 73ویں
گروہ کا اس 73ویں جماعت کا وہی عقیدہ ہوگا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ہے، اور ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ساتھ کیا گیا۔ اگلا حوالہ جو میں پیش کرنے لگا ہوں یہ سنن ابو داؤد کا حوالہ ہے، اس سے یہ میں حوالہ پیش کر رہا ہوں۔ اس میں یہ حدیث نمبر ہے 4597، 4597۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا، یعنی آپ کے بارے میں یہ حدیث جو تھی، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بیان کیے گئے، الا ان من قبلکم من اہل الکتاب من کتابی افترقوا علی سنتین و سبعین ملتا وان هذه الملة ستفترق علی 73 سنتان و سبعون فی النار و واحدۃ فی الجنہ وہی الجماعہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، تم سے پہلے اہل کتاب 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے تھے، اور یہ ملت یعنی امت مسلمہ، ملت اسلامیہ 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، 72 آگ میں جائیں گے اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا، اور یہی الجماعہ ہوگا۔ اس 73ویں فرقے کو جماعت کا نام دیا گیا۔ جماعت کیا ہوتی ہے؟ جماعت وہ ہوتی ہے جس کا ایک امام ہوتا ہے، جو ایک امام کے ہاتھ پر اکٹھی ہو جاتی ہے۔ میں ایک مثال دے کے آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ مسجد میں تشریف لے کر آئیں، مسجد میں 100 لوگ نماز پڑھے ہیں، جن میں سے 97 لوگ الگ الگ نمازیں پڑھے ہیں، 97 لوگ، 3 لوگ ایک طرف اکٹھے ہو کے مل کے نماز پڑھے ہیں، ایک ان کی امامت کرا رہا ہے اور 2 پیچھے اس کے مقتدی ہیں۔ اب بتائیں جماعت کون سی ہوگی؟ وہ 97 لوگ جو الگ الگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، یا یہ 3 لوگ جن کے آگے ایک امام ہے اور پیچھے 2 مقتدی؟ جماعت ان کو کہیں گے، یہ 3 لوگ جو ہیں، حالانکہ مائنورٹی میں ہیں لیکن جماعت ان کو کہیں گے۔ فرق کس چیز نے ڈالا؟ امام نے، ان کا امام ہے جس کی وجہ سے یہ جماعت کہلائیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 73ویں فرقے کو جماعت کا یعنی ان کا ایک امام ہوگا۔ مضمون کو آگے لے کے چلتے ہیں، یہ بات بڑی دلچسپ ہے۔ قومی اسمبلی میں جب جماعت احمدیہ کے خلیفہ نے یہ بات پیش کی کہ جی ہمارے اوپر تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ تمام تر جو تعریفیں ہیں ایک مسلمان کی، ہمارے اوپر پوری اترتی ہیں، اور جہاں تک رہی بات کفر کے فتووں کی، تو کفر کا فتویٰ تو سنی شیعہ پہ لگاتا ہے، شیعہ سنی پہ لگاتا ہے، دیوبندی بریلوی پہ، بریلوی دیوبندی پہ، اسی طرح اہل حدیث پہ بھی کفر کے فتوے ہیں، وہابیوں پہ بھی کفر کے فتوے ہیں۔ کون سا فرقہ ہے جس کے اوپر کسی دوسرے فرقے نے کفر کا فتویٰ نہیں لگایا؟ یہاں پہ آپ کے علماء نے، غیر احمدی علماء نے اپنی طرف سے کیا دلیل پیش کی؟ وہ کہتے ہیں کہ جی بات آپ کی درست ہے، ہم لوگوں نے ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگائے ہوں گے، لیکن آپ کے کیس میں یعنی جماعت احمدیہ کے کیس میں امت میں اجماع ہو گیا ہے، امت کا اجماع ہو گیا ہے، سارے فرقے اس بات کے اوپر اکٹھے ہو گئے ہیں کہ ہمارے آپسی اختلافات ایک طرف، جماعت احمدیہ کے خلاف ہم سارے اکٹھے ہو گئے۔ یہی علامت اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس دور میں بیان کی تھی۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر آتا ہے، اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ تعصبہم جمیعاً قلوبہم شتیٰ، آپس میں دل پھٹے ہوئے ہیں ان کفار کے، لیکن اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مخالفت میں یہ سارے اکٹھے ہو گئے۔ یہ واقعہ 1974 میں پھر ہم نے دیکھا کس طرح پر یہ سارے فرقوں سے تعلق رکھنے والے جو لوگ تھے جماعت احمدیہ کے خلاف اکٹھے ہو گئے اور کہا ہمارے فرقے، ہمارے ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے الگ رہے، ہم سب اس بات کے اوپر لیکن اکٹھے ہو گئے، ہمارا اجماع ہو گیا، اجماع ہو گیا ہے۔ آپ کے لوگ، علماء، آپ کے جرنلسٹ، دانشور، سیاستدان خود یہ ڈھنڈورا پیٹتے تھے کہ جی 72 فرقے اسلام کے ایک طرف ہو گئے ہیں، اور انہوں نے مل کے اس 73ویں فرقے کو اسلام سے ٹھڈا مار کے باہر نکال دیا۔ جب یہ بات ہو رہی تھی، جماعت احمدیہ کے خلیفہ نے قومی اسمبلی کے ارکان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مارے ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوید یہ تھی، ان کی بتائی ہوئی بات یہ تھی کہ 72 جو ہوں گے وہ جہنمی ہوں گے، ایک فرقہ جو ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ آپ وہ 73واں فرقہ ہے اور باقی سارے 72 میں ہیں، لیکن آپ حضرات یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں ہم سارے 72 میں ہیں، جماعت احمدیہ الگ، یہ 73واں فرقہ، یہ اسلام سے باہر۔ گویا آپ اپنے ہاتھ سے اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار رہے ہیں۔ ان علماء نے
ان سیاستدانوں نے اپنے پاؤں پہ تو کلہاڑی ماری، جماعت احمدیہ کی صداقت کا سورج چڑھا گئے، اور اس طرح پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا سچا ہونا ثابت کر دیا کہ وہ مبارک بات، وہ کلام جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹوں سے نکلا اور صحابہ کے کانوں نے سنا، دنیا نے دیکھا کہ کس طرح سے وہ بات سچی ثابت ہوئی سن 1974 7 ستمبر کو۔ ہمارے مخالفین نے، جیسا کہ میں نے آپ کو حدیث سے دکھایا ہے، یہ کہا کہ جی یہ 73واں ہیں، ہم 72 ایک طرف ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ کیا تھا؟ ان کا فتویٰ یہ تھا کہ جی 72 جہنمی ہوں گے، جو ایک ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ لہٰذا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت نے، علماء نے، سیاستدانوں نے یہ کہا کہ جی ہم 72 ہیں، جماعت احمدیہ 73واں تھا، ان کو ہم باہر کرتے ہیں۔ اپنے ہاتھ سے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری، ہمارا ایمان بڑھا دیا، الحمدللہ اللہ ذالک۔ مضمون کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ اب میں آپ کو اخباروں کی سرخیاں دکھاتا ہوں، اور یہ احمدی اخبار نہیں ہے، یہ ذرا دیکھتے جائیں اسکرین کے اوپر جو اب آپ کے سامنے یہ اخباروں کی سرخیاں آنے لگی ہیں۔ یہ مضمون ہے جو دا گارڈین یعنی کہ انگلستان کا ایک اخبار ہے، اس میں شائع ہوا اوورسیز نیوز کے سیکشن میں۔ اس کو لکھنے والے، اس آرٹیکل کو لکھنے والے ڈان نیوز کے جو ہیں وہ ایک جرنلسٹ تھے، کالم نگار تھے، ان کا نام ہے ایس آر غوری، کراچی ستمبر 8۔ ان کی وفات کوئی 13 سال قبل 2012 میں کیلیفورنیا کے علاقے یو ایس اے میں ہوئی ہے۔ اس کا ٹائٹل ہے ہاف اے ملین آف پاکستانز مسلمز، یعنی اس وقت جو احمدیوں کی پاکستان میں تعداد بتائی جاتی تھی وہ 5 لاکھ کے لگ بھگ تھی۔ وہ کہتے ہیں ہاف اے ملین آف پاکستانز مسلمز اور ایکس کمیونیکیٹڈ، ان کو ان کا بائیکاٹ کر دیا گیا، ان کو ایکس کمیونیکیٹ کر دیا گیا۔ یہاں پہ یہ پڑھیں جی، اور یہ اخبار اب بھی اوریجنل کٹنگ کے ساتھ دا گارڈین کی آرکائیو پہ موجود ہے، آپ پیسے دے کے خرید سکتے ہیں اور خود پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ہم نے نہیں شائع کیا ہوا، یہ اس وقت کے، اور یہ ایس آر غوری صاحب کا لکھا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں The burden of taking this measure fell on the National Assembly because Islam rejects priesthood and the Muslims, although divided into 72 sects. Muslims divided into 72 sects do not have a church or a pope. Religious edicts handed down by the muftis or religious scholars are not binding, so on and so forth. The axe fell on Ahmadis because of their، پھر آگے سے انہوں نے جماعت کے بارے میں جو بھی بات کی تو خود بیان کریں کہ جی یہ 72 فرقے تھے جو ایک طرف تھے، اور یہ جماعت احمدیہ کے اوپر انہوں نے اپنا کلہاڑا گرایا۔ آئیے اب اگلے اخبار کی سرخی آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ ہے جی سرخی از اخبار نوائے وقت۔ نوائے وقت کی اس سرخی کو، یہ جو یہاں پہ ہائی لائٹ ہوا ہے، اب میں آپ کو ذرا پڑھ کے سناتا ہوں کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ یہ ہے جی چھپا نوائے وقت 6 اکتوبر سن 1974، صفحہ نمبر 4۔ تحریر کرتے ہیں اسلام کی تاریخ میں اس قدر پورے طور پر کسی اہم مسئلے پر کبھی اجماع امت نہیں ہوا۔ اجماع امت نہیں ہوا۔ اجماع امت میں ملک کے سب بڑے بڑے علماء دین اور حاملان شرع متین کے علاوہ تمام سیاسی لیڈر اور ہر گروپ کے سیاسی رہنما کما حقہ متفق ہوئے، اور صوفیاء کرام اور عارفین باللہ برگزیدگان تصوف و طریقت کو بھی پورا اتفاق ہوا ہے، قادیانی فرقے کو چھوڑ کر جو بھی 72 فرقے مسلمانوں کے بتائے جاتے ہیں، سب کے سب اس مسئلے کے اس حل پر متفق اور خوش ہیں۔ سن لیں جی، کہتے ہیں نا the last nail in the coffin، ہمارے نہیں، ہمارے مخالفین کے کافن میں آخری کیل ٹھونک دیا گیا، خود آپ کے ان تبصرہ کرنے والوں کے ذریعے سے۔ نوائے وقت 4 اکتوبر 1974، 4 ہے یا 6 ہے جو بھی ہے، 6 اکتوبر 1974، صفحہ نمبر 4۔ یہ آخری فقرہ دوبارہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جی قادیانی فرقے کو چھوڑ کر جو بھی 72 فرقے مسلمانوں کے بتائے جاتے ہیں، سب کے سب اس مسئلے کے اس حل پر متفق اور خوش ہیں۔ گویا کہ یہ بھی اسی بات کا اعلان کر رہے ہیں 72 ایک طرف ہیں، جماعت احمدیہ ایک طرف ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ کیا تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ یہ تھا کہ
72 جہنمی ہوں گے اور جو ایک طرف ہوگا وہ جنتی ہوگا. یہ آپ کے اخباروں نے خود سرخیاں شائع کی. مزید اگلا حوالہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں اسکرین کے اوپر. یہ پھر ایک اور اخبار تھا مشرق. قادیانیوں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دے دیا گیا. یہ بھی اس زمانے میں جو تھا یہ اخبار شائع کیا گیا. اسی طرح سے ایک اور اخبار ہے جس کا میں حوالہ اسکرین کے اوپر آپ کو اس وقت دکھانا چاہوں گا. یہ ہے اخبار زمیندار 5 نومبر 1952، یعنی سن 74 سے بھی پہلے. اخبار زمیندار نے 5 نومبر 1952 صفحہ نمبر 2 پر تحریر مولوی اختر علی خان، یہ ان کی تحریر ہے، وہ کہتے ہیں آج مرزائے قادیان کی مخالفت میں امت کے 72 فرقے متحد و متفق ہیں. حنفی اور وہابی، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی، اہل حدیث، سب کے علماء، تمام پیر اور تمام صوفی اسی مطالبے پر متفق و متحد ہیں کہ مرزائی کافر ہیں اور انہیں مسلمانوں سے ایک علیحدہ اقلیت قرار دو. نوائے وقت کا حوالہ میں نے آپ کو آلریڈی پڑھ کے سنا دیا ہے، جس میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ قادیانی فرقے کو چھوڑ کر 72 فرقے مسلمانوں کے بتائے جاتے ہیں، سب کے سب اس مسئلے کے اس حل پر خوش ہیں. لے جی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرماتے ہیں کہ 72 جہنمی ہوں گے، ایک جو ہوگا وہ رائے راست پر ہوگا، وہ جنتی ہوگا. جب آپ لوگوں کے ان علماء نے خود اس قسم کے مضامین شائع کیے تو بعد میں پلٹا مارنے کے لیے، کیونکہ اب یہ حدیث ان کے اوپر پڑ گئی، تو ان علماء نے کہنا شروع کر دیا کہ جی 72 فرقے تو ریپرزینٹ ہی نہیں تھے ہوئے قومی اسمبلی کی اس اسپیشل کمیٹی میں. 72 فرقے کہاں تھے؟ یہ احمدیوں نے اپنی طرف سے بات بنا لیا. یہ اخبار ہم نے شائع کیے تھے. یہ زمیندار اخبار کا یہ جو جس میں مضمون آیا ہے مولوی اختر علی خان کا، یہ ہم نے شائع کیا. آپ کا شائع کردہ ہے، آپ کے علماء ہیں جنہوں نے یہ بیان دیے ہیں. نوائے وقت 6 اکتوبر سن 74 صفحہ نمبر 4 پہ یہ ہم نے تھوڑی شائع کیا تھا، آپ کے علماء نے شائع کیا ہوا ہے، آپ کے لوگوں نے شائع کیا کہ جی 72 ایک طرف ہیں اور جماعت احمدیہ ایک طرف ہے. ایک اور آپ کو بات بتاتا ہوں، غور کریں. اگر 72 فرقے اکٹھے نہیں تھے تو پھر کس اجماع کا ڈھنڈورا پیٹتے آ رہے ہیں کہ جماعت احمدیہ کے خلاف اجماع ہو گیا؟ اجماع تو کہتے ہی اس کو ہے کہ سارے متفق ہو جائیں. 72 بتائے جاتے ہیں نا فرقے، اب تو اس سے بھی زیادہ ہو گئے. اس وقت 72 بتائے جاتے تھے. یہ جتنے بھی تھے بقول آپ کے اپنے علماء کے، آپ کے اپنے سیاستدانوں کے، آپ کے اپنے دانشوروں کے، آپ کے اپنے تبصرہ نگاروں کے، جتنے بھی فرقے مسلمانوں کے بتائے جاتے تھے وہ سارے ایک طرف، احمدی ایک طرف کر دیے گئے. اب بیان بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے. آپ جو چاہے کر لیں کوششیں، غیر احمدی حضرات جو ہیں حقیقت کو بدل نہیں سکتے، سچ کو بدل نہیں سکتے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ایک دفعہ دوبارہ سن لیں. 72 جہنمی ہوں گے، ایک جو ہوگا 73واں، ایک وہ جنتی ہوگا. آپ نے سن 74 میں آپ کے علماء نے، آپ کے سیاستدانوں نے ثابت کر دیا کہ 72 فرقے آپ کے، ہم جماعت احمدیہ 73واں فرقہ، ہمیں آپ نے خود میں سے الگ کر کے ثابت کر دیا کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی وہ جماعت ہیں جو ما انا علیہ و صحابی کے مصداق اور وحی الجماعہ کے مصداق ٹھہرتے ہیں. الحمدللہ علی ذالک، الحمدللہ علی ذالک، الحمدللہ علی ذالک. یہ تھی جی حقیقت، یہ تھی کل حقیقت 7 ستمبر 1974 کی، جس کو لے کے اب بھی پاکستان میں ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے. ہر سال پیٹا جاتا ہے، جلوس نکالے جاتے ہیں، آج بھی نکالا جا رہا ہے. ختم نبوت کے سو کال محافظین کبھی روا آتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں. احمدیوں کی مساجد کو بھی مسمار کرتے ہیں، کلمے مٹاتے ہیں. یہ پہلے مسلمان ہیں جو کلمے مٹانے والے مسلمان ہیں، مساجد مسمار کرنے والے مسلمان ہیں، سو کالڈ مسلمان. ناموس رسالت کے نام پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے والے مسلمان ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارے خلیفہ نے جو بات بیان کی تھی اسی کے اوپر میں اس پروگرام کو ختم کروں گا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا ہے انتم الاعلون. جیت ہماری اور ضرور ہماری ہونی ہے. آج وہ جو ہماری مخالفت میں کھڑے ہیں کل کو شرمندہ ہوں گے.
ہماری محبت جیتے گی، آپ کی نفرت ہارے گی، اس کو ہارنا پڑے گا. یہ خدا تعالیٰ کی تقدیر ہے. کتب اللہ لا اغلبن انا ورسولی. اس تقدیر کو آپ کیا، آپ کے مولوی حضرات کیا، کوئی بھی بدل نہیں سکتا. جماعت احمدیہ مسلمہ کی ایک خادمہ ہیں، ان کا نام ہے امت الباری ناصر صاحبہ، امریکہ سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے 7 ستمبر کے موقع سے کی مناسبت سے ایک نظم جو ہے وہ تحریر کی ہے. تم تو ہو بے صاحباں مولا ہمارے ساتھ ہے، انتم الاعلون کا وعدہ ہمارے ساتھ ہے. فیصلہ یہ کون کہتا ہے کہ ہم کو مات ہے، جب کرائن یہ کہیں غلبہ ہمارے ساتھ ہے. وعدہ ہے اس کا کہ ان اللہ مع الصابرین، وہ جو ہے ہر درد کا چارہ ہمارے ساتھ ہے. آگ سے وہ فضل سے اپنے بچائے گا ہمیں، ذل عجائب کا ہر ایک جلوہ ہمارے ساتھ ہے. یاد ہیں سب دور اول کی حسین قربانیاں، زندگی کرنے کا ہر نسخہ ہمارے پاس ہے. ہوتے ہیں اللہ والوں کے ہمیشہ امتحان، ابتلا میں منزل و جادہ ہمارے ساتھ ہے. آج کے فرعون بھی جلتے ہیں اپنی آگ میں، جو سمندر میں بھی دے رستہ ہمارے ساتھ ہے. مقدر ہم ہی پھیلائیں گے جگ میں روشنی، وہ جو ہے انوار کا چشمہ ہمارے ساتھ ہے. ظالموں یہ ظلم ایک دن تم کو کچھ دکھلائے گا، وہ خدا لیتا ہے جو بدلہ ہمارے ساتھ ہے. آپ کے مولوی حضرات نے جماعت احمدیہ کو ختم کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کیا کچھ نہیں کیا، خدا تعالیٰ نے ان کا کیا حشر کیا، یہ دنیا جانتی ہے. آپ نے سوچا تھا، آپ کے مولویوں نے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب وغیرہ نے سوچا تھا جماعت احمدیہ کو شکست ہوگی، جماعت احمدیہ ختم ہو جائے گی. ہم تو ہر دن ترقی کے زینے طے کرتے چلے جاتے ہیں. آپ نے ہم پر زندگی کے دائرے تنگ کیے. ہمارے خلیفہ کو، ہمارے امام کو پاکستان سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا. اس ہجرت کے نتیجے میں خدا تعالیٰ نے فتوحات کے دروازے ہم پر کھول دیے. آج جماعت احمدیہ دنیا کے 215 ممالک یا بلکہ اس سے بھی زائد ممالک میں اس وقت جو نیشنز ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی فضل سے قائم ہے اور مضبوطی کے ساتھ قائم ہے. تو آپ کے تو یہ بلند و بانگ دعوے تھے مولوی حضرات کے کہ جماعت احمدیہ ختم ہو جائے گی. خدا تعالیٰ کا خلیفہ جو تھا، جماعت احمدیہ کا خلیفہ، وہ کیا کہہ رہا تھا؟ انتم الاعلون، کہ فتح بالآخر جماعت احمدیہ کی ہوگی. اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ خدا تعالیٰ کی فعلی شہادت ہمارے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ نہیں. آج دنیا میں اگر کوئی اسلام کی حقیقی صورت پیش کر رہا ہے تو وہ جماعت احمدیہ ہے. آج پاکستان میں آپ اسلام کی آڑ میں ہمارے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں، بالآخر خدا تعالیٰ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو احمدیوں پہ ظلم کرتے ہیں ضرور پکڑے جائیں گے. ہمارے چوتھے امام، ہمارے چوتھے خلیفہ فرمایا کرتے تھے کہ پاکستان کی عوام کی بھاری اکثریت جو ہے وہ مولویوں کے پیچھے چلنے والی نہیں، وہ معصوم ہے، ان کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں. لہٰذا ان کے بارے میں ہم بات نہیں کرتے، ان کے لیے تو ہم دعائیں کرتے ہیں. لیکن مولوی حضرات اور مولویوں کے پیچھے چلنے والے، اندھا دھند تقلید کرنے والے جو عوام کا لنام ہے، جو احمدیوں کی مساجد مسمار کرتے ہیں، کلمہ مٹاتے ہیں، احمدیوں کو شہید کرتے ہیں، احمدیوں کی قبروں پر سے کتبے توڑ دیتے ہیں، ہمارے املاک لوٹ لیتے ہیں، خدا تعالیٰ کی پکڑ سے وہ بچ نہیں سکتے. اللہم مزقکم کل ممزق وسحقکم تسحیقا، آمین اللہم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. محمد رسول اللہ